السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج ہم قرآن کی سورہ رحمان جو قرآن کی 55 نمبر کی صورت ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے. سو لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا، میری ویڈیوز آپ لوگ پلیز اینڈ تک دیکھا کریں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہے قرآن کا میں جو پیغام ہے وہ آگے پہنچانا چاہتی ہوں. تو آپ جو ہے پلیز اس کو غور سے جو ہے نا سنا کریں میری ویڈیوز کو، اور پلیز اس کو جو ہے اگر کوئی آپ کو اچھا پوائنٹ لگتا ہے تو اسے شیئر بھی کیا کریں. اور ویڈیو کے شروع میں، بیچ میں یا اینڈ میں کوئی بات ایسی امپورٹنٹ شیئر کرتی ہوں تو پلیز میری ویڈیوز کو ذرا سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور نیک عمل اور عمل صالح اور علم اور عمل دونوں میں ہماری برکت دے. آمین آمین. سو لیٹ اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. اب یہ جو فرسٹ اس کا وہ ہے الرحمن. تو رحمان جو ہے نا، جیسے کہ جو اس میں کھڑا وہ ہے مد، تو بیسیکلی جو ہے میں کوئی اسکالر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے اسرار احمد صاحب کی ویڈیو سے بھی مجھے تھوڑی سی رہنمائی لی تھی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ رحمان اس طرح سے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ رحمان کی جو ہے رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے انہوں نے ڈفرینٹ اور بھی ورڈز کی ایگزامپل دی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ترین، جیسے غضبان ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا بہت شدید غصے میں. تو اسی طرح سے الرحمن یعنی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. تو نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے حکم سے بال برابر سرتابی نہیں کر سکتے. آگے پڑھی ہوں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کے فٹ نوٹس ہیں. قریب تمام مفسرین نے یہاں میزان ترازو سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے. آگے پڑھیوں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. اور اس کے فٹ نوٹس کیا ہے؟ یعنی چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اسی لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے. جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی. آگے پڑھی ہوں. اچھا، یہاں تک صرف میں ایسے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی. تو سب سے پہلے جو ہے اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم اور یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے سٹارٹ ہی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی. تو قرآن کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر انسان کی تخلیق کی، اسے بولنا سکھایا. تو بولنا بھی ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اسے سکھائیں، اسے بول کے لوگوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آپ کو پتہ ہے سب اپنی ایکسس میں ہیں اور سب ایک مخصوص جو ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، دائرے میں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. اب دیکھیں، آسمان کو بلند کیا، یہاں پہ اسرار احمد صاحب کا لیکچر سنی تھی، کازمک بیلنس ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ سورج جو ہے، آسمان اپنی جگہ قائم ہے. اب دیکھیں کسی پہ گرتا نہیں ہے، کبھی بھی آسمان نہیں گرتا. اور آپ نے دیکھا ہے سورج اپنے اس میں ہے، اپنے دائرے میں ہے، اپنے آربٹ میں ہے. اسی طرح سے چاند، ستارے سب اپنے اپنے اس میں موجود ہیں. تو یعنی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک بیلنس رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں نے یہاں پہ بیلنس رکھا ہے تو تم بھی جو ہے اپنی چیزوں میں بیلنس اور جسٹس اور انصاف کے ساتھ کام لو، اور کسی چیز میں ڈنڈی نہ مارو. جیسے حساب میں اور یہاں پہ جو ترازو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی ڈنڈی نہ مارو. اور یہ صرف ہم چیزیں بیچنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ڈنڈی نہ ماریں، بے انصافی سے کام نہ لیں، حق نہ ماریں کسی کا. ٹھیک ہے. سب کو اپنا حق دیں اور اپنا بھی حق وصولیں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں انصاف کے ساتھ قائم
کام لیں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ زمین کو کس لیے بنایا؟ مخلوقات کے لیے، کیونکہ ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ابھی دوسری جگہوں پہ بھی ہے کہ جو ہے نا پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے، ابھی یہاں پہ مینشن نہیں ہو لیکن مطلب دوسری جگہوں پہ قرآن میں مینشن ہے کہ میخیں، یعنی کہ اس طرح سے جیسے پیکس کی طرح جو ہے وہ زمین پہ میں گاڑا ہوا ہے پہاڑوں کو۔ اور مجھے بتا رہی تھی جو قرآن پڑھتی ہیں بہت زیادہ مطلب کافی عرصے سے پڑھ رہی ہیں اور کافی ان کا گہرا مطالعہ، وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا تم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بیلنس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بیلنس میں جو ہے وہ خلل نہ ڈالو، تو وہاں پہ جو پہاڑ وغیرہ تراشے تو کہنے لگے وہاں پہ جہاں جہاں پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے وہاں پہ آپ دیکھنا کتنے زلزلے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین ڈسبیلنس ہو جاتی ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی فبی ای آلاء ربکما تکذبان۔ اب اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جسے آگے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور ہم نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں، کمالات قدرت کے بھی اور اوصاف حمیدہ کے بھی۔ ہر مقام پر اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہو۔ تو اچھا، سورہ رحمان کے سے ریلیٹڈ جو ہے احادیث بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، تو ان کا بھی ذکر کر دیتی ہوں۔ مجھے ان کے حوالے ابھی یاد نہیں آ رہے لیکن آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، اور بہت کامن ہے کہ ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مقام پہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان جو ہے وہ سنا رہے تھے صحابہ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو، تو وہ لوگ خاموش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم سے بہتر تو جن تھے کہ جن کو جب میں نے قرآن سنایا تو جب میں ان کو فبی ای آلاء ربکما تکذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو فوراً وہ بار بار کہہ رہے تھے اس پہ کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ علماء آپ چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے سورہ رحمان کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی بار بار جو ہے اس کو ریپیٹ کرنے کہ تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، مطلب تم میری طرف کیوں نہیں آ رہے، کون سی نعمت کو تم کیوں بھاگے جا رہے ہو مجھ سے دور، تم کیوں اس دنیا کی طرف جا رہے ہو، کیوں جھٹلا رہے ہو، تم بار بار بول کے تمہیں میں نے یہ بھی نعمت دی، تمہیں یہ بھی دلایا، یہ بھی جیسے والدین نہیں کہتے تمہیں یہ بھی دلایا، اب تمہیں کیوں تمہارا منہ بنا ہوا ہے، یا تم میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں بھاگے جا رہے ہو، کیوں تم میرے حکام نہیں مان رہے ہو، کیوں تم مجھ سے بھاگے جا رہے ہو۔ اور پھر اس میں بار بار یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم میرا شکر نہیں ادا کرتے، تمہیں میرا شکر بار بار ادا کرنا چاہیے، جس طرح سے پچھلی ویڈیوز میں بھی، اور یہی چیز جو ہے ہمیں غفلت سے نکالتی ہے اور شیطان کے وار کو توڑتی ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے میں پڑھتی ہوں۔ انسان کو اس نے ٹھیکڑی جیسی سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بس جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی انسان کو ایک دوسری جگہ پہ پہلے جو ہے میں نے جہاں پہ آدم علیہ السلام کا بھی ذکر میں نے ایک اس میں میری ویڈیو ہے نا کہ شیطان نے کس طرح سے بکایا، تو سڑے ہوئے گارے کی مٹی، سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اب تو میری پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون سی عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے پڑھی ہوں۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن کے مشرق و مغرب بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین کے دونوں نصف
مجھے آگے سمجھ نہیں آ رہا ہے. نصف کروں کے سم تھنگ، نصف کوروں کے مشرق و مغرب بھی. تو میرا نصف سم تھنگ اس طرح ہے کچھ، آئی تھنک اس میں وہ ہے. بہرحال آگے پڑھی ہوں میں. دونوں مشرق اور دونوں مغرب کون کون سے، یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں بھی جو ہے بہت اچھے سے بتایا ہے. بس اے جنوئنس، اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جنوئنس، تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنوئنس، تم اپنی رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنوئنس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، آگے پڑھی ہوں. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جنوئنس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین خود فنا ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن صرف جو رب کی جو ذات ہے، رب کی جو جلیل و کریم ذات ہے، وہی باقی رہنے والی ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جنوئنس. آگے پڑھی ہوں. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اچھا یہاں پہ میں فٹ نوٹس پڑھتی ہوں. یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے، اور وہ بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے. اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے. آگے پڑھی ہوں. اچھا، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جنوئنس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو، اس کی فٹ نوٹس ہے. اصل میں لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اصل میں لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے. ثقل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو. ثقلان کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ لدے ہوئے بوجھ. اس جگہ ہر لفظ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ خطاب ان جنوں اور انسانوں سے ہو رہا ہے جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی سے منحرف ہیں، اس لیے ان کو اے زمین کے بوجھو کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ منحرف ہیں اطاعت و بندگی سے، کیونکہ جھٹلاؤ گے تو اسی کے لیے ہوتا ہے نا کہ جو شکرانہ نہیں ادا کرتا ہے. تو اس لیے ان کو اے زمین کے بوجھو کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے. گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ہو، عنقریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں. تو آگے پڑھی ہوں. اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. اس کی فٹ نوٹس ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے نافرمانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق ابھی انسانوں اور جنوں سے آخری باز پرس کرنے کا وقت نہیں آیا ہے.
پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ آگے پڑھی ہوں۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے۔ لا تنفذوا، یہ ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات، یا بلفظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جس باس پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو، بہرحال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہوگا، اور اس کا بلبوتہ تم میں نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی ہے، یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نکلو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے پڑھی ہوں۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔ اچھا، اب فٹ نوٹس ہو گئے، اب میں یہ دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، نظام عالم کا درہم برہم ہو جانا، ستاروں اور سیاروں کا بکھر جانا، یعنی قیامت کا منظر ہے، آخرت کا منظر ہے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آگے پڑھیں۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ رکو اینڈ ہوتا ہے، آگے پڑھیں۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہو کہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پڑھی ہوں۔ اور ہر شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فٹ نوٹس پڑھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے، ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جس سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں، اور دوسری قسم کے پھل نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آگے پڑھی ہوں۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ یعنی کہ اتنے زیادہ پھل ہوں گے درخت پہ کہ جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی
نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اچھا، اس کے فٹ نوٹس میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری اور عفت تابی کی تعریف فرمائی ہے۔ حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں اور فلمی نگار خانوں میں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور حسن و جمال کے مقابلوں میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے، مگر بدذوق اور بدقوارہ آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے۔ کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو۔ آگے پڑھی ہوں۔ اچھا، آگے اس کے اور بھی فٹ نوٹس ہیں نا، ایک سیکنڈ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے۔ انسان کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اور جنوں کے لیے جن عورتیں، اور خدا کی قدرت سے وہ سب کنواری بنا دی جائیں گی۔ اچھا، اسرار احمد صاحب کے میں لیکچر سن رہی تھی، وہ کہتی کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہاں پہ دو جنتیں، جنات کی الگ جنت ہے اور انسانوں کی الگ ہے۔ جنات کے لیے الگ ہوگا معاملہ، ان کے لیے الگ عورتیں ہوں گی اور انسانوں کے لیے الگ عورتیں ہوں گی، اور جو انسانوں کی عورتیں ہوں گی ان کو کسی اور انسان نے نہ چھوا ہوگا، اور جنوں کی جو عورتیں ہوں گی ان کو کسی جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اور نعمتیں بھی جو ہے نا وہ ہوں گی انسانوں اور جنوں کے لحاظ سے نعمتیں ہوں گی۔ جو جنوں کو پسند ہوتی ہیں وہ ان کی نعمتیں ہوں گی ان کی جنت میں، اور انسانوں کی جنت میں ان کے حساب سے، اللہ عالم۔ آگے پڑھی ہوں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اچھا، اس کے فٹ نوٹس میں پڑھ رہی ہوں۔ غالباً پہلے دو باغ قیام گاہ ہوں گے اور دوسرے دو باغ تفریح گاہ۔ اچھا، آگے پڑھ رہی ہوں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک جگہ میں نے میرے خیال ہے کہ قرآن میں پڑھا تھا کہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ تمہارا نکل کے کہیں اور جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ علیہ، یعنی ہم یہاں پہ رہتے ہیں دنیا میں تو ہم کتنے بور ہو جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں جگہ سے، نہیں اب ہمیں یہاں پہ جانا ہے، اب ہم فلانا جگہ پہ ویکیشن کرنے جاتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس کر کے آتے ہیں۔ تو وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ مجھے ایسا یاد پڑا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا کسی کا دل نہیں چاہے گا۔ آگے پڑھی ہوں۔ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کی دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اس کے فٹ نوٹس۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمرہ و رعوسہ کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ ان سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ تو آگے میں پڑھی ہوں۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب
جلیل و کریم کا نام. صدق اللہ العظیم. تبارک قسم ربی کا ذی الجلالی والاکرام. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اس میں رکوع اینڈ ہوتا ہے اور سورہ رحمان اینڈ ہوتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا اسے. اور یہاں پہ نعمتوں کا اور سزاؤں کا، قیامت کا اور ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور جنتوں کا بھی اور نعمتوں کا ذکر ہے. اور بار بار کہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. یعنی اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے کہ میں تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن و انس. یہاں بھی تمہارے لیے نعمتیں، وہاں بھی تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی. تم جو ہے لیکن، اور پھر قیامت میں وہ تھوڑا سا وہ بھی ذکر ہے اس کا، کہ مطلب کہ عذاب کا بھی تھوڑا ذکر ہے. لیکن زیادہ تر نعمتوں کا، کہ تم کن کن نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے. تم کیوں جو ہے کہہ رہے ہو، تم کیوں ناشکری کر رہے ہو بار بار. جیسے والدین بھی کہتے ہیں نا، تمہیں میں نے یہ دیا، تم کیوں ناشکری کر رہے ہو. تو ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ناشکری اور بھاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. پتہ نہیں، اب تو بچپن میں پھر بھی مجھے آئی اسٹل ریممبر کہ جو ہے نمازیں ہوتی تھیں، پڑھ لیا کرتے تھے ہم لوگ نمازیں. بلکہ ایون کہ یوتھ میں بھی ایوری تھنگ لائک ہم لوگ آئی اسٹل ریممبر کہ یونیورسٹیز اور میں مطلب پڑھ لیا کرتے تھے نمازیں، اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور ایون کہ جو لڑکیاں بہت زیادہ پردہ نہیں بھی کرتی تھیں، سب پڑھتے تھے نمازیں. لڑکے بھی پڑھتے تھے، لڑکیاں بھی مسجدیں جاتے تھے لوگ. اب تو ایسا لگتا ہے، اور قرآن بھی سن لیا کرتے تھے، لیکن اب اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ گھروں سے بچپن میں تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. مطلب روز یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہے، ہمارے یہاں تو اب تلاوتوں کی آوازیں اس وقت بھی نہیں آتی جب کوئی مر جاتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے. اب تو اس وقت بھی تلاوتوں کی آواز نہیں آتی، سب لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں اتنا نمازوں سے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں. شیطان نے کام کیا ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم صرف دور ہو گئے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا ٹی وی پہ کہ جو ہے جب اذان ہوتی تھی تو اذان ٹی وی پہ بھی ہوتی تھی. اب تو بالکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ رحم فرمائے اور ہمیں دین کی جو ہے دین پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور جب تک اگر آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے پیغام، اور دوسروں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے نا، آپ کا دل بھی نہیں لگے گا. سچ بتا رہی ہوں. اور عمل میں بھی لانا ہونا آپ نے، تو آپ نے لازمی کام کرنے. آپ دوسروں تک پہنچائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے اس میں برکت دے گا، عمل میں اور علم میں. تو may Allah forgive me for my mistakes, all of my mistakes, because I'm not a scholar. Jazakallah for listening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And please share if you think کہ اس میں کوئی important بات ہے تو.